فریحہ افریدی کے استفسار کرنے پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میری دوست ہے نا جو مسز رحمان، وہ اپنے بیٹے کا پرپوزل لے کر آنا چاہ رہی ہیں مومل کے لیے۔ ارسل تو رضامندی دے چکے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 1-2 دن میں انوائٹ کر لوں ان کی فیملی کو، آپ کیا کہتی ہیں؟ عائشہ افریدی ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ ہاں تم انوائٹ کر لو، انہیں بہت اچھی فیملی ہے، ہماری مومل بہت خوش رہے گی، ان کو بلا لو، وہ ایک دفعہ مل لیں مومل سے۔ اور سنو فریحہ، مومل کی رضامندی ضرور لینا، اس پر کوئی فیصلہ مت تھوپنا۔ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، مزید اور کتنے سال جی لیں گے، پر ہماری اولاد کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ ہماری بیٹی کو اس انسان کے ساتھ پوری عمر گزارنی ہے جس کے ساتھ ہم اسے باندھ دیں گے۔ ہم اگر زبردستی کریں گے تو بیٹی ہماری عزت کے ہاتھ ہمارا مان رکھ کر ہمارے آگے سر کو جھکا دے گی، پر اس کا دل مر جائے گا۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھائی سوچتے ہیں، پر ماں باپ کے کچھ فیصلے اولاد کے لیے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرو اس کی رضامندی سے کرنا۔ ان کی بات سنتی فریحہ افریدی اسبات میں سر ہلاتے اندر داخل ہوتے باسم کو دیکھنے لگی۔ مومل بیٹا، آپ کل شام اچھے سے ریڈی ہو جائیے گا، آپ کو دیکھنے کے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ ان کی بات پر جہاں مومل ہونگ ہوئی تھی وہیں باسم افریدی کے قدم بھی ساکت ہوئے تھے۔ وہ گردن موڑ کر قالین پر بیٹھی مومل کو دیکھنے لگا جو مناہل کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جو اس کی لمبی چوٹی سے کھیل رہی تھی۔ باسم کی نظریں اس کی چوٹی سے الجھ گئیں۔ مومل جو کچھ اور ہی بولنے والی تھی، باسم کو دیکھ کر سر ہلا گئی۔ جی بڑی ماں، میں ریڈی ہو جاؤں گی، وقت پڑھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو باسم اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ دیکھا تھا بینچ گیا۔ جھوٹی، وہ بڑبڑا کر سر جھٹکتا اپنی ماں اور چھوٹی ماں کو سلام کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد مومل اپنی نم ہوتی آنکھوں کو چھپاتی مناہل کے کھلونے سمیٹنے لگی۔ عائشہ افریدی نے بہت باریک بینی سے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ رات جب نوریہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ راجہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ وہ نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ درمیانے سائز کا کمرہ جس کی چھت اور دیواروں پر سفید رنگ ہوا تھا، بیڈ کے بیچوں بیچ پڑا بیڈ جیسے دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نیا خریدا گیا ہے۔ بیڈ کے سامنے پڑا ڈریسنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی الماری کے علاوہ کمرے میں ایک 2 سیٹر صوفہ موجود تھا۔ کمرے پر ایک نظر ڈال کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ کر چادر اور کر لیٹ گئی اور جلدی سے آنکھیں بند کر کے تاکہ راجہ کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو سکے۔ اس کے سونے کی یقین دہانی کرتا وہ جب کمرے میں آیا تو وہ چادر سینے تک اوڑھے ایک بازو سینے پر جبکہ دوسرا سر رکھے ہوا بہر گوشت کے مزے لوٹ رہی تھی۔ باری جوڑے کی وجہ اس وقت ہلکا پھلکا گلابی لباس پہن رکھا تھا جو اس کے گلابی رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ وہ خود بھی لباس تبدیل کر کے اس وقت کالے رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں موجود تھا۔ وہ اپنے پیچھے موجود دروازے کو آہستگی سے لاک کرتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لیٹنے کے بعد دھیرے سے نوریہ کی طرف کھسکتا وہ نرمی سے نوریہ کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر رکھ گیا۔ نوریہ نیند میں ہی تھوڑا سا کھسمسا کر دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ میری معصوم رانی، وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتا خود بھی آنکھیں موند گیا۔ صبح راجہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے سینے پر پڑی نوریہ پر گئی جو سر اس کے سینے پر رکھے آدھی اس کے اوپر جبکہ آدھی بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ہوش میں اس کے قریب آنے سے ڈرنے والی اس وقت لاپرواہی سے اس کے قریب ترین موجود تھی، اتنے قریب کہ راجہ کو اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ جھک کر اس کا گال چھوتا اسے نرمی سے بستر پر لٹا کر خود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری سے آجی رنگا کامدار جوڑا نکالا اور الماری کے باہر لٹکانے کے بعد اپنے کپڑے لیتا باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آیا تو نوریہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے یوں چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو ہاتھ میں پکڑے شاپر کچن میں رکھے اور کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نوریہ جاگ گئی ہے۔ وہ سیٹی کی دھن بجاتا کمرے میں داخل ہونے لگا پر ٹھٹھا کر دروازے پر ہی رک گیا اور ہمار بڑی نظروں سے نوریہ کو دیکھنے لگا جو اس کے منتخب کردہ آجی لباس میں نکھری سی شیشے کے آگے کھڑی اپنی زلفوں کو سنوار رہی تھی۔
بے فکری سے کنگا بالوں میں چلاتے نوریہ کی نظر اچانک شیشے پر پڑی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی اور راجہ ٹک ٹکی باندھے اسے تکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے کنگا نیچے رکھتے تیزی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا اور نظریں جھکا کر کھڑی دونوں ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ راجہ بھی ہوش میں آتا کمرے میں داخل ہوا اور عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری رانی کو بھوک لگی ہوگی نا، چلو ناشتہ کریں۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر سین میں پڑے تخت کے پاس لے آیا، اسے بٹھا کر خود کچن کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ایک بڑی ٹرے ہاتھ میں پکڑے باہر آیا جس میں ناشتے کے لوازمات دھرے تھے۔ ٹرے درمیان میں رکھنے کے بعد وہ دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا اور پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ نوریہ بے چارگی سے سامنے پڑے حلوہ پوری کو دیکھنے لگی۔ اسے اتنی عالی چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھی، پر یہ بات وہ سامنے بیٹھے اپنے نئے نویلے شوہر سے کیسے کہتی، جس کی شخصیت ہی اتنا ڈراؤنی اور روبدار تھی کہ نوریہ کو اسے دیکھتے بھی ڈر لگتا تھا۔ راجہ نوالا بنا کر اس کی طرح بڑھا گیا تو وہ اللہ کا نام لیتی جھجک کا منہ کھول گئی۔ وہ ایک نوالا خود کھاتا اور ایک اسے کھلاتا۔ وہ محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھتا، ایک اور نوالا اس کے منہ کے قریب کر گیا۔ جب وہ منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے اڑ کر کمرے میں بھاگی۔ وہ نوالا وہیں پلیٹ میں رکھتا پریشان ہو کر اس کے پیچھے لپکا تو وہ باتھ روم میں بند الٹیاں کر رہی تھی۔ وہ پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کیا ہوا میری رانی، دروازہ تو کھولو۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اسے دیکھتا وہ جلدی سے اپنے بازو میں بڑھ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فکر مند ہوتا اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اس طرح الٹیاں کیوں کر رہی تھی؟ راجہ کے پوچھنے پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے اس طرح رونے پر راجہ بوکھلا گیا۔ بتا تو صحیح میری جان، ہوا کیا ہے، کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ اس کی فکر بڑے لہجے پر وہ شرمندہ ہوتی نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے زیادہ آئلی چیزیں سوٹ نہیں کرتی، وامٹنگ ہو جاتی ہے اور طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ شرمندگی سے بولتی سر جھکا گئی۔ اف یار، بس اتنی سی بات، مجھے پہلے بتا دیتی، میں کچھ اور لیا تھا۔ ڈرا دیا تو نے راجہ کو۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں ایسا، تو پھر یہ الٹیاں کیوں؟ اس کی بات پر وہ سرخ پڑتی کہکا لگا گئی، جبکہ وہ اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو گیا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ چل میری رانی، راجہ کچھ اچھا سا لے کر آتا ہے تیرے کھانے کے لیے اب۔ وہ سر ہلاتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ راجہ بھی مسکراتا کمرے سے نکلنے لگا جب اسے موبائل کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس کے موبائل کی نہیں تھی۔ آواز کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو بیڈ پر نوریہ کا فون بج رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو موبائل کی اسکرین پر ہاشر کالنگ لکھا رہا تھا۔ سالہ، وہ اسے زیر لب گالی دیتا، کال کاٹ کر موبائل پاور آف کر کے بیڈ پر پھینکتا نوریہ کے پیچھے چل دیا، جہاں آرا چیخ چیخ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلین بھی درج کروا چکی تھی، پر کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ زین کو اس نے کال نہیں کی تھی اب تک، کیونکہ جانتی تھی وہ ارمش سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اسے پتہ چلتا تو آسمان سر پر اٹھا لیتا، پر 3 دن بھی جب ارمش کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو جہاں آرا بیگم نے زین کو کال کر دی۔ زین، تم جہاں بھی ہو فوراً گھر آ جاؤ پلیز۔ ان کی روتی ہوئی آواز پر زین پریشان ہوا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی متفکر آواز سنتے جہاں آرا بیگم کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ بس تم جلدی آ جاؤ پلیز۔ اوکے میں آ رہا ہوں، وہ بولتا کال بند کر گیا۔ گھنٹے بعد وہ گھر پہنچا تو جہاں آرا بیگم سر ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ متفکر ہوتا ان کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا ہے مام؟ اس کی آواز سنتے جہاں آرا اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارمش کو کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا ہے زین۔ ان کی بات سنتا زین جھٹکے سے ان سے الگ ہوا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں مام آپ؟ کون کڈنیپ کر کے لے گیا میشا کو؟ وہ اس طرح بھی کیفیت میں پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی جہاں آرا بیگم دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اسے اس دن کی ساری ڈیٹیلز بتانے لگی۔ مام، وہ 3 دن سے لاپتہ ہے، آپ مجھے آج بتا رہی ہیں؟ میں شہر سے باہر ہی تھا نا، مر تو نہیں گیا تھا؟ بہت غلط کیا آپ نے مام، بہت غلط۔ وہ بے یقینی سے کہتا وہاں سے نکل آیا اور پولیس سے رابطہ کرنے لگا۔ وہ کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر ان پر تھوڑی جمائے بینچ پر بیٹھا تھا۔
جب ایک دم سے تیز شور سنائی دیا وہ چونکا اٹھا، گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگا جہاں وہ چہتی چلاتی بے قابو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں اسے سنبھالنے میں لگے تھے پر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چین ہوتا کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر آپ پلیز باہر جائیں، مجھے ہینڈل کرنے دیں۔ وہ ڈاکٹر کو دیکھتا بولا تو وہ سمجھی نرسوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے باہر جانے لگی۔ مسٹر ارسم، آپ کی وائف کی مینٹل کنڈیشن بہت خراب ہو چکی ہے۔ اس واقعے نے ان کے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ پلیز کوشش کریں کہ وہ زیادہ پینک نہ کرے ورنہ وہ دوبارہ ڈینجر زون میں جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر جاتے جاتے اسے تاکید کرنا نہ بھولی تھی جس پر وہ سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جو خوف سے سوال پڑتے اسے نزدیک آتا دیکھ رہی تھی۔ ساتھ خوف کے زیر اثر وہ آواز تک نکالنا بھی بند کر چکی تھی۔ اس کی خطرناک ہاتھ تک سفید پتی رنگت دیکھتا وہ منفکر سا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سوفٹی، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ پلیز ہمارے ساتھ کچھ بھی مت کرو، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، پلیز معاف کر دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ہمیں جانے دو۔ وہ خوف سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ آنسو تواتر سے گالوں پر گرتے جا رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ارسم کا دل دکھ سے پھٹتا جا رہا تھا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے، کیا آپ نے وہ سٹوری سنی ہے جس میں ایک اینجل ایک لٹل پرنسس کو بھیڑیے سے بچاتا ہے؟ اس کی نرمی سے پوچھنے پر وہ بے اختیار اسپات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، ہمیں بچپن میں ڈیڈ نے سنائی تھی، وہ ہمیں روز کہانیاں سناتے تھے۔ اس کے معصومیت بڑے لہجے میں چھپی حسرت ارسم آفریدی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ آپ وہی لٹل پرنسس ہو اور میں اینجل۔ یہ اینجل آج کسی بھی بھیڑیے کو اپنی پرنسس کے پاس نہیں آنے دے گا، اسے سب سے چھپا کر رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ اس کے نرم لہجے اور پرسوز انداز میں بولے الفاظ کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اب اپنے گرد حفاظت کی ایک اندیکھی دیوار محسوس کر رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ حسرت بڑا لہجہ، جی بالکل سچ، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں سوفٹی، پھر آپ کو گھر بھی تو جانا ہے نا۔ گھر کے نام پر اس کے معصوم چہرے پر بلا کی وحشت چھا گئی۔ نہیں، ہمیں نہیں جانا، ہمیں گھر نہیں جانا، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، سنا آپ نے، نہیں جانا ہمیں۔ وہ ایک دم پینک ہوتی چیخنے لگی۔ ڈاکٹر نے آ کر جلدی سے اسے انجیکشن لگا دیا۔ سکون آور انجیکشن لگنے کے کچھ سیکنڈز بعد ہی وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی، پر ارسم آفریدی کو بہت سی سوچوں میں الجھا گئی تھی۔ ہسپتال کے محسوس لباس میں چھپا اس کا نالیوں میں جگڑا چھوٹا سا نازک اور کمزور وجود ارسم آفریدی کو اذیت میں مبتلا کرتا اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ جھک کر عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر پیچھے ہوتا اپنی آنکھوں میں موجود نمی صاف کرنے لگا۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کی نظروں کی تپش سے ہنسی بے چین ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتی۔ اسے دیکھنے کے لیے فیملی آ چکی تھی، ایک مرد، ایک عورت اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا فرحان۔ دیکھنے میں اور بول چال سے وہ لوگ کافی مہذب لگ رہے تھے، پر سامنے بیٹھے اس لڑکی کی نظروں سے مومل کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ کسی ستمگر کو دل میں بسائے کسی اور کے لیے سج سنور کر بھی بیٹھنا پڑے گا۔ ہاں، باسم آفریدی اتنے سالوں کے بعد بھی مومل آفریدی کے دل میں پوری شان و شوکت سے براجمان تھا۔ 4 سالوں کے ہجر نے مومل آفریدی کے دل میں باسم آفریدی کا خاکہ اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس ستمگر کی محبت سے پہلو نہ چھڑا پا رہی تھی۔ باسم ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آتی آوازوں پر اس کے قدم خود بہت اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ چکا تھا۔ بڑے صاحب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ سنگل صوفے پر بیٹھے نوجوان لڑکے کو دیکھتے اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ وہ بے شرمی سے سامنے بیٹھی مومل کو نہارنے میں مصروف تھا جو اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی کندھے پر پھسلتا دوپٹہ بار بار صحیح کر رہی تھی۔ اس کے لباس کو دیکھا باسم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا مناہل کی آواز اس کے بڑھتے قدم روک گئی۔ پاپا! مومل اسے تیار کر کے سلا چکی تھی۔ اٹھنے پر جب وہ اسے اپنے پاس کوئی نہ دکھا تو کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی آواز پر باسم نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پاپا کی جان! وہ اس کے دونوں گال چوم گیا۔ باسم بیٹا آؤ، ان سے ملو، یہ ہماری مومل کو دیکھنے آئے ہیں۔ فریحہ آفریدی کی پکار پر وہ اندر آتا سب سے سلام لے کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مناہل اس کی گود میں ہی تھی۔ جی وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی سرد آواز سنتے فرحان نے حلق تار کرتے نظریں چرائی اور بے وجہ ہی کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ ماما!
مینو کو ماما پاس جانا ہے۔ مناہل مومل کی طرف ہاتھ بڑھا کر رونی آواز میں بولی تو سب کے سامنے اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے مومل کا رنگ اڑ گیا۔ آنے والے تینوں لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ دراصل یہ ہمارا بڑا بیٹا ہے باسم، اور یہ اس کی بیٹی ہے مناہل۔ اس کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا، اس لیے اسے مومل ہی سنبھالتی ہے۔ مومل کے ساتھ کافی اٹیچ ہے، اسی لیے مومل کو کبھی کبھار ایسے پکار لیتی ہے۔ عشا آفریدی کو تفصیل پر وہ سر ہلا گئی۔ باسم مناہل کو لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ مینو کی ماما والی رٹ جاری ہو چکی تھی۔ سو کر اٹھنے کے بعد اسے بس مومل چاہیے ہوتی تھی۔ باسم بغیر اس کی ایک بھی پکار پر کان دھرے اسے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے مسلسل رونے کی آواز سے بے چین ہو کر مومل وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ مناہل رو رہی ہے بہت، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ بغیر کسی کا جواب سنتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ باسم کے کمرے میں جاتے اس کے قدم باری ہو رہے تھے، دروازہ لاک نہیں تھا۔ اللہ کا نام لیتی وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں صرف مناہل تھی جو روتے ہوئے سو چکی تھی۔ کمرے میں ایک تفصیلی نگاہ ڈال کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس پڑی۔ وہ مومل کو دیکھنے لگی۔ گلابی پھول دار فراق پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گال چومنے کی غرض سے وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف جھکی، جب پیچھے سے وہ اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں اس کی نازک کلائی جگر تھا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس اچانک آفات پر مومل کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور وہ اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ آدھا کھلے بال لہراتے ہوئے باسم کے چہرے پر پل بھر کے لیے سایہ کر گئے۔ ارگینزا کا آسمانی رنگ کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر مومل کے بازو پر اٹکا تھا۔ آسمانی رنگ کی شارٹ شرٹ اور کیپری میں ملبوس اس کا نازک سراپا باسم کے دل میں آگ ہی لگا گیا تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس گھٹیا شخص سے سامنے بیٹھی اس کی غلیظ نظروں کے حصار میں تھی، ایسا باسم کا سوچنا تھا۔ یہ کیا بیہودہ لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ بہت شوق ہے کہ اپنے حسن کی نمائش کرنے کا، اسی لیے اس غیر مرد کے سامنے اس حلیے میں بیٹھی تھی تب سے۔ یہ سب بول کر اپنے اندر کی آگے تپش کام کرنا چاہ رہا تھا۔ یوں اس کا دل جلا کا، ورنہ اس انسان کی نظر سے مومل کا بے چین ہونا اس نے بخوبی دیکھا تھا۔ اس کی تلخ بات پر مومل کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ پلیز چھوڑیں۔ وہ اس کی سخت گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی تگ و دو کرنے لگی، پر وہ اس پر اپنی مزید گرفت کمزور کرنے کی بجائے اور بہت مضبوط کر گیا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ وہ دانت پیستا اس سے سوال کر گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ آپ کے پاس ایسا کوئی حق نہیں جس کے باعث آپ یوں باز پرس کرے مجھ سے جی کر کے بولتے ہوگے، پر اس کے چہرے کو سویا پڑتا دیکھ کر دل ہی دل میں خوف زدہ ہوگی۔ آؤٹ! وہ ایک دم اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا چہرہ، سرخ پڑتا چہرہ غصے اور ضبط کی انتہا کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی تیز آواز سن کر جہاں وہ خوف سے کانپنے لگی، وہیں بیڈ پر سوئی مناہل کو اٹھا کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ اپنے خوف کو بھولتی وہ تیزی سے مناہل کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا گئی۔ وہ کچی نیند سے جاگی تھی، اس لیے سسکتی جلد ہی اس کے کندھے میں منہ چھپا کر سو گئی۔ اس کی طرف سے دھیان ہٹتے جیسے ہی اس کی نظر باسم پر پڑی تو وہ نظریں چراتی ہوئی یہاں وہاں دیکھنے لگی، کیونکہ وہ سخت تیوری سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پر اس بات کی بہت دل میں تسلی تھی کہ وہ اب مناہل کے معاملے میں اسے کچھ نہیں بولتا تھا۔ مناہل کو یوں ہی کندھے سے لگائے وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم پیچھے لینے لگی اور دروازے کے کچھ قریب پہنچتے ہی بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ سیلی گرل! وہ بیڈ کے قریب گرا، اس کا دوپٹہ دیکھتے ہوئے زب سے لب بھیج کر رہ گیا، ورنہ دل کر رہا تھا اس کی لاپرواہی پر ایک آدھا تھپڑ جاڑ دے۔ اسے اوپر سے اس کے وجود پر پڑتی وہ انجان نظریں یاد آتے دیکھ کر اس کا دماغ مزید خراب ہو رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ فی الحال مشکل ہی لگ رہا تھا۔ آج ارمش کو ہسپتال سے ڈسچارج ہونا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ سو رہی تھی، جب ارسم پاس بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ 3 دن سے یہاں ارمش کے پاس ہی تھا۔ ارمش تھوڑی بہت اس سے مانوس ہو چکی تھی، وہ اسے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ڈیل کر رہا تھا۔ وہ بھی اسے خوف نہیں کھاتی تھی، بلکہ اگر وہ فارمیسی تک یا پھر فریش ہونے بھی باہر جاتا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگتی تھی، اور پھر اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں سکون کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ یہ بات ارسم بھی محسوس کر چکا تھا۔ اسے پریکٹس کے لیے جانا تھا، پر فی الحال اس کے لیے سب سے اہم ارمش تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تو اسے اپنے بالکل سامنے ہی پایا۔ گڈ مارننگ سوفٹی! وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔
گڈ مارننگ۔ وہ ون سینڈر کے بعد کبھی اسکول نہیں گئی تھی، اس لیے اسے انگریزی تو نہیں آتی تھی، پر زین نے کچھ الفاظ سن کر جان گئی تھی اور یہ الفاظ بھی ان میں سے ہی تھے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس کے پوچھنے پر ہاں میں سر ہلا گئی۔ اتنی پیاری آواز ہوتے ہوئے بولنے میں کنجوسی کیوں؟ وہ اس سے نرم نگاہوں سے تکتا ہوا بولا۔